لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو سوالات ہمیں آپ لوگوں نے ای میل کے ذریعے یا بعض دوستوں نے فون کر کے پوچھے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جن کے سوالات شامل ہوں گے ان میں سائمہ طاہر صاحبہ لاہور سے، سلمہ اسماعیل صاحبہ گانا سے، اور طارق بخاری صاحب غالباً امریکہ سے۔ مجھے جو ہے اب ان کے ای میل سے وہ ٹھیک طرح یاد نہیں۔ بہرحال ان دوستوں کے امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم یہ سوالات جو ہیں وہ مکمل کر لیں گے۔ سوالات کے جواب آپ سن سکیں گے ہمارے علماء کرام سے جو یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ آپ کے سوالات کے ساتھ سیدھے ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے علماء کرام کے پاس اور ان سے جوابات لیتے ہیں۔ خان صاحب، آج کل سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اس پر بہت سارے پیغام جو ہیں لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں، کئی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک سائمہ طاہر صاحبہ نے لاہور سے یہ ہمیں بھیجا ہے کہ ان کو ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ اس طرح کہیں سے یہ پیغام موصول ہوا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ اکثر قدرتی یا خود انسان کی پیدا کردہ آفات جو ہیں وہ 26 تاریخ کو واقع ہو رہی ہیں، تو اس کی وہ کہتی ہیں کہ کوئی خاص وجہ ہے یا محض اتفاقی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قدرتی آفات ہوں یا انسان کے اپنے پیدا کردے ایسا حالات یا مشکلات ہیں، وہ اس دور میں تو نہیں ہو رہی، شروع سے جب سے دنیا بنی تب سے ہو رہی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی ہوتی رہیں۔ قرآن کریم نے مختلف واقعات، مختلف ہدایت کی باتیں، تاریخی باتیں ہمیں بتائیں۔ کہیں پہ قرآن کریم نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہیں اس قسم کی بات کا ذکر نہیں کیا کہ قدرتی آفات جو ہیں یا انسان کے پیدا کردہ جو واقعات ہیں یا حالات ہیں، ان کا کسی خاص تاریخ کے ساتھ تعلق ہے یا کسی خاص دن کے ساتھ تعلق ہے کہ فلاں قسم کے حادثات فلاں تاریخ یا فلاں دن کو ہوں گے اور فلاں قسم کے فلاں دن یا تاریخ کو ہوں۔ ایسی کوئی بھی کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق رکھتی ہیں، غیب کی باتیں ہیں۔ وہ جب جس طرح دنیا کو چلانا چاہتا ہے اس طرح چلاتا ہے، اور قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے کہ غیب کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وہ خود جانتا ہے غیب کی باتوں کو، یا اپنے انبیاء اور اپنے فرستادہ لوگوں کو جن کو وہ غیب کی باتوں سے خود علم دیتا ہے، وہ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ باقی اس قسم کی باتیں، یہ کس قسم کے اندازے، یہ لوگوں کے اپنے لگائے ہوئے ہیں۔ احادیث میں ہمیں بڑی وضاحت سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے اور حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، ان کی جب وفات ہوئی ہے تو اتفاق سے اس دن سورج گرہن بھی ہوا۔ تو بعض صحابہ نے اس وفات کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ ملایا اور کہا کہ یہ جو سورج گرہن ہوا ہے دراصل حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس کی نفی فرمائی ہے اور اپنے صحابہ کی اصلاح فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہے، اس کا کسی کی زندگی یا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی کے پیدائش سے یا کسی کی وفات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جب اس قسم کے نشان دیکھو تو دعا کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ دراصل لوگوں کے یہ اس قسم کے وہم جو ہیں
کہ فلاں 26 تاریخ کو زلزلے آئے یا یہ ہوا یا فلاں ہوا تو یہ کوئی خاص تاریخ ہے، ایسی کوئی کہیں پہ ہمیں نہیں ملتا۔ البتہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح انسان کے اپنی عادات، اپنے ارادے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بنائے ہوئے ہیں، اس طرح اس نے بعض کاموں کے لیے اس کے اپنے ایک پروگرام ہے، اور بعض اوقات حضرت صاحب نے مثلاً مثال دی ہے کہ بعض اوقات جب حادثات ہوتے ہیں تو اسی قسم کے حادثات مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، یا زلزلے آتے ہیں تو انہی دنوں میں مختلف زمین کے دنیا کے علاقوں میں زلزلے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ایک اپنا اس کی اپنی ایک قدرت ہے، اس کے اپنے طریق ہیں جو اس کے علم میں ہیں۔ اس سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہوا تو یہ کوئی خاص تاریخ ہے۔ آج جو بڑی ریسرچ کی دنیا ہے اور بڑی چیزیں اویلیبل ہیں ہمیں انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ سرچ، اگر ہم نے کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو آسانی ہے، تو آپ کسی بھی تاریخ کو ڈال کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو ایونٹ، اس دن کے زلزلے، اس دن کے حالات، وہ سارے نکل آئیں گے۔ تو اس لیے یہ تو دنیا نے اکٹھا کر دیا ہے یہ چیزیں، اس لیے کسی نے 26 تاریخ کو ڈال کے دیکھ لیا تو اس دن اسے کئی زلزلے مل گئے، اس نے سمجھا کہ شاید اسی دن سارے ہوتے ہیں، اور کسی دن بھی ڈال کے دیکھ لیں کسی اور طرح، مثلا آج 9 مارچ ہے، آج کا اگر ڈالیں تو اس میں کئی قسم کے 18ویں صدی، 17ویں صدی جو دنیا کو یا علم کے جستجو رکھنے والوں کو ملا، جنہوں نے وہ پروگرام مینیج کیے ہیں، انہوں نے وہ ڈالے ہوئے ہیں اس میں۔ تو 9 مارچ کے حوالے سے بھی کئی ایونٹ، کئی واقعات، کئی حادثات وہاں درج ہیں، تو اس سے اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس تاریخ کے ساتھ کوئی خاص ہے۔ وہ اسی طرح کا کوئی میسج لگتا ہے کہ واٹس ایپ پہ یا اس قسم کے وہ چلا ہے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی خاص تاریخ، وگرنہ جیسے دن ہے، اگر کسی دن میں کوئی حادثہ ہے یا بعض لوگوں کے لیے برا ہے تو کئی سارے کے لیے بہت اچھا بھی ہے، ان کو بہت ساری کامیابیاں بھی ملتی ہیں، ان کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو ان کے لیے وہ اچھا بھی ہے، کئیوں کے لیے جو ہے۔ تو اس لیے دن اپنی ذات میں تو کوئی ایسی چیز اپنے اندر جو ہے وہ نہیں رکھتے، زمانہ یا وقت جو ہے، یا جیسے خزا حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو، وقت کو گالیاں نہ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، بالکل درست۔ تو اس لیے کوئی اتفاق سے ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کو یوں بعض دفعہ وہ پھیل جاتی ہے، لوگ اس کو، یا اگر اوپر تلے اتفاق سے 2 3 4 ایسے واقعات ہو جائیں تو اس سے لوگوں میں یہ ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اس دن میں کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تو دن جو ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ خود کیوں ایسی چیز پیدا کرے گا کہ جس کو اس نے کسی خرابی کے لیے معین کر کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ساری اچھی چیزیں جو ہے پیدا کرتا ہے، انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں وہ بعض نقصانات بھی اس کو پہنچتے ہیں، جس کے لیے انسان کو اپنے لحاظ سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ سارے جو ہے اچھے دن اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے۔ یہ جو آپ نے کہا اس میں بڑا قرآن کریم میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو بھی اس نے پیدا کیا وہ کوئی بھی نقص باطل نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، انسان کا فائدہ ہے، اس لیے کسی چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تاریخ بری ہے اور یہ اس طرح۔ اور بلکہ اس کا جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ بعض دن بعض لوگوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور بعض دن بعض لوگوں کے لیے برے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک قوم کا طبقہ اسی دن کو سمجھے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک دن ہے اور ایک قوم کا طبقہ سمجھے کہ یہی دن ہمارے لیے کوئی منحوس دن ہے یا نحوست رکھنے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کی مثال آتی ہے کہ ایک قوم کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے ان پر ایک تند و تیز ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی جو ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیتی تھی، ان کے مکانوں کو، ان کے پودوں کو، درختوں کو۔ تو اس میں لکھا ہے سخرناہا 7 لیال، کہ ہم نے 7 دن رات ان پر وہ آندھی جو ہے وہ چلائی رکھی۔ تو اس کا مطلب اگر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے کہ بعض دن جو ہیں وہ
منحوس ہوتے ہیں، نحوست رکھتے ہیں، یا بعض دن میں بعض خاص کام ہوتے ہیں، تو اس سے تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں وہ 7 کے ساتھ ہی اپنے اندر نحوست رکھنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں، ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں اگر تو ان کے لیے تو وہ سارا ہی وقت ایسے گزرا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے وہ افعال ہیں، اور یوں ضرور ہوتا ہے جیسے محترم خان صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ادوار ہوتے ہیں بعض چیزوں کے، اور وہ ایک سائیکل یا ایک سرکل ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے، وہ جب ایک دور مکمل ہوتا ہے اس میں وہ دوبارہ وہ چیزیں جو ہیں اپیئر ہو جاتی ہیں، تو اس سے انسان کو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال گزرے کہ یہ کوئی معین جو ہے اس شکل میں کوئی شاید تاریخ یا دن رکھ دیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا دن جو ہے یا تاریخ وہ پسند نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات جو ہے قرآن حدیث میں ہمیں کوئی اس کی بیس جو ہے وہ نہیں ملتی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا سوال سلمہ اسماعیل صاحبہ نے گانا سے یہ ہمیں پوچھا ہے، بلکہ 2 سوالات ہیں ان کے، تو باری باری جو ہے اپنے علماء کرام سے ہم وہ پوچھیں گے۔ منصور صاحب، ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جب کسی کو صدقہ دیا جائے تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو صدقے کے مستحقین ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے بعض جگہ پر مساکین کا لفظ استعمال کیا، اور بعض جگہ پر ان الفاظ میں وضاحت کی کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر زبردستی ان سے نہیں مانگتے، ان سے طلب نہیں کرتے۔ اور مسکین کا مطلب ایسا شخص ہے جو سکون سے اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا تو مر جائے گا، لیکن کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرے گا۔ تو ایسے 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کو اگر جو آپ سے مانگ لیتے ہیں، آپ سے دے دیتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو آپ بتا دیں کہ یہ صدقہ ہے، اور وہ لے لیتے ہیں جو مانگنے والے، جو ایسے مستحقین ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو سفید پوش ہے، جو لوگوں کے پیچھے پڑھ کے نہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا کہ پیچھے پڑھ کے نہیں مانگتے، اور یہ بھی ذکر آیا وَتَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ، تو ان کو ان کے چہرے کی نشانیوں سے پہچان جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اگر چونکہ وہ عزت نفس ان کی ہوتی ہے، اپنی ایک وہ لوگوں میں نمایاں نہیں ہونا چاہتے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کو جب دینا ہو تو اس میں یہ بتانا قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو صدقہ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ بتائیں گے تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم نے سفید پوشی کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے، لیکن ہم تمہارے اس لبادے کو اب اتارنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو خاموشی کے ساتھ دے دینا چاہیے، اور صدقے دل کے ساتھ نیکی وہی ہوتی ہے۔ صدقہ دراصل صدقے دل سے نکلا ہے، کہ صدقے دل سے کی گئی نیکی، صدقے دل سے دیا گیا مال۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اس دن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا جس دن اس کو کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ کون سا شخص؟ جو اس طرح صدقہ دیا کرتا تھا، دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیتا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ صدقہ دے رہا ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ۔ تو یعنی لوگوں میں اعلان نہیں کیا کرتا تھا، بالکل خاموشی سے امداد کی اور آگے۔ تو اس لیے اس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ خاموشی سے بغیر بتائے ان کو صدقہ دے دیں، امداد کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی دریافت کر لے تو پھر تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ یہ ہمیں صدقہ دے رہے ہیں تو پھر تو آپ نے بتانا ہے ان کو کہ جی یہ ہم صدقے کی رقم ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن خود جا کے بتانا کہ یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں تو یہ مناسب نہیں۔ امداد کے رنگ میں کر دیں کہ میں یہ امداد کے رنگ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ صدقے کا لفظ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ خاص طور پہ یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ ایسا مال ہے کہ جو آدمی اپنے گلے سے بلا اتارنے کے لیے، مصیبت اتارنے کے لیے، دوسرے کے اوپر مصیبت چڑھانے کے لیے صدقہ دے دیتا ہے۔ تو جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اس مال میں کوئی ایسی مصیبت لگی ہوئی ہے کہ جو وہ مال لے گا اس کے اوپر وہ بلا آ جائے گی، وہ مصیبت آ جائے گی۔
تو اس نظریے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رد فرمایا. تو یہ نظریہ بالکل درست نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہوا تھا کہ میں صدقہ نہیں لیتا, میں اور میری آل کبھی صدقہ نہیں لے گی. انا لا ناکل الصدقہ تھا, ہم صدقہ نہیں کھاتے. تو اسی لیے جب کوئی آتا تھا, کوئی آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا تھا, تحفہ یا کچھ, تو آن وسلم پوچھا کرتے تھے کہ یہ, دریافت فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہبہ ہے. تو اگر صدقہ ہوتا, ہدیہ ہے, اگر صدقہ ہوتا تو نہیں لیتے, اگر ہدیہ تحفہ ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وصول کر لیا کرتے تھے. حضرت بریر میرا خیال جو صدقہ اگر کوئی دیتا تھا تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور اس کو جو صحابہ صفہ تھے ان کی طرف بھیج دیتے تھے. ہدیہ جو تھا وہ اس میں سے کچھ کھا لیتے اور انہیں بھیج دیتے, اور صدقہ جو تھا وہ سارے کا سارا ادھر بھیج دیا کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدقے کے مال میں کسی قسم کا کوئی مصیبت اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی کہ وہ اگر کوئی لے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ملتا ہے وہ بڑی غریب عورت تھیں, مسکین عورت تھیں, تو ان کو لوگ صدقے دے دیا کرتے تھے اور وہ استعمال بھی کرتی تھیں صدقے کی رقم یا جو کچھ ان کے صدقے کے طور پہ ملتا تھا. تو ایک مرتبہ ان کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا, تو انہوں نے وہ گوشت, آنسلم سے محبت بھی تھی, ہر ایک کا محبت کا اپنا اپنا اظہار ہوتا ہے, انہوں نے وہ صدقے کا گوشت جو ان کو آیا انہوں نے آنسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا کہ حضور یہ میری طرف سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ گوشت بنایا تو اس کے بعد آنسلم سے پوچھا کہ یہ بریرہ نے دیا ہے اور اس کو تو صدقہ آتا ہے, تو اس نے صدقہ اس کو آیا تھا تو اس نے ہمیں دے دیا, تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آنسلم نے بڑا خوبصورت فقرہ فرمایا. آنسلم نے فرمایا کہ ہوا لہا صدقۃ, کہ یہ گوشت اس کے لیے صدقہ تھا, وَلَنَا ہدیۃ, لیکن ہمارے لیے یہ گوشت ہدیہ ہے, تحفہ ہے, ہمارے لیے صدقہ نہیں ہے. اور آنسلم نے خود کھا کر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مصیبت اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے, اس لیے اس گوشت میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے کہ وہ بلا اس کی جو لوگوں نے ٹالنے کے لیے کیا وہ اس کے ساتھ کوئی منسلک ہے. تو اس میں بہرحال یہی ہے جیسے آپ بیان فرما رہے تھے نا, اصل میں ہمارے ایک معاشرے میں کانسیپٹ ہے یہ بیٹھ گیا ہوا کہ وہ تو صدقے کے متعلق آتا ہے کہ ان صدقہ تدفع البلا, صدقہ جو ہے وہ بلا کو, مصیبت کو دور کرتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ دور تو کرتا ہے لیکن جس کو دیا جا رہا ہے شاید اس پر پڑ جاتی ہے, حالانکہ وہ تو ایک نیکی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس نیکی کے نتیجے میں بچا لیتا ہے بہت سی مصیبتوں سے. یہ مراد ہے, نہ کہ وہ کوئی کسی اور کے گلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور ہے کہ ضرور اگر اس پر نہیں وہ مصیبت ڈالی تو دوسرے پر ڈال دینی ہے. وہ تو اس نیک نیت کو قبول کر کے تو اس کو بھی بچا لیتا ہے, اور جو مسکین آدمی بیچارہ جس کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے اس کا ایک مدد کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس لیے یہ سمجھنا کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسی مصیبت اس مال میں اٹ سیلف کوئی آ جاتی ہے یا اس چیز میں جیسے آپ نے بیان فرمایا, تو وہ تو کسی طور پر نہیں, وہ ایک جیسے باقی چیزیں ہیں وہ اسی طرح ایک چیز ہے, اس کو اس خیال سے جو ہے وہ اس سے رد نہیں کرنا چاہیے. ہماری جماعت میں تو بڑا خوبصورت نظام اللہ کے فضل سے رائج ہے خلافت احمدیہ کے سائے میں کہ صدقہ دینے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صدقہ کس کو دیا جائے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کو سائے میں رکھے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, کہ دائیں ہاتھ جو دیتا ہے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہاں پہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام ہے وہ ایسا ہے کہ آپ رسید کٹواتے ہیں صدقے کی, امداد کی, اب آپ کو نہیں پتہ کہ وہ آپ کی رقم کس شخص کو دی گئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نظام ہے, پردہ پوشی بھی ہو جاتی ہے, ریاکاری بھی نہیں ہوتی, اور ثواب صدقہ دینے والے کو اس کی نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے. اور دوسرا منصور صاحب, ہمارے میرا خیال ہے کچھ زبان کے فرق ہونے کی وجہ سے عربی سے بھی فرق پڑتا ہے, ورنہ قرآن کریم نے تو یہ لفظ کھلے طور پر استعمال کیا نا, انما الصدقات للفقراء والمہاجرین وابن السبیل, کہ اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بیچارہ بہت ہی گرا پڑا جو ہے اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ لاؤ مجھے صدقے دو تو اس کے لیے صرف استعمال ہوگا. یہ تو جو بھی صدقے دل سے قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے یہ قرآن نے استعمال کیا ہے. اس کے لیے بھی صدقے کا لفظ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا, اور احادیث میں بھی ہے کہ خود زکوٰۃ کے لیے بھی صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جس طرح آپ نے جو آیت پڑھی ہے
اس میں بھی زکوٰۃ کے مصارف ہی بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں بھی وہ کئی کاموں پہ لگتے ہیں، اور والعاملین علیہ خاص طور پر کہ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جاتی ہیں، تو یہ تو کوئی حرج اگر مال کوئی ایسا ہو کہ جی وہ جو کوئی تندرست آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، یا اس پر یا اس کے بیوی بچوں پر لگ ہی نہیں سکتا، تو قرآن ضرور اس کی وضاحت الگ سے فرما دیتا۔ یہ بھی بڑا خوبصورت ایک مضمون ہے کہ صدقے کے لفظ کو صدقے دل سے کی گئی نیکی کے ساتھ منسلک کر دیا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہی پتہ لگتا ہے کہ مثلاً آسم نے فرمایا کہ کسی کے مسکرا کے ملو تو وہ بھی صدقہ ہے، اگر تم اس وجہ سے ملو کہ خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ یعنی اس کو کھانا اس نیت کے ساتھ دیتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خدا کا حکم ہے کہ نان و نفقہ مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری، اگر وہ اس نیت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ لقمہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو مطلب اتنی اس کی وسعت ہے، اس لیے وہاں اس کو محدود کر لینا، اور وہ کالے بکرے ڈھونڈتے پھرنا، یا مطلب کالی مرغی لے کے جی اس کا انہوں کا بکرے کا جو ہے نا کالے بکرے کا سر دو، تو پھر یہ جو ہے بجائے، یہ تو احکامات ہیں، خام خواہ کی باتیں جو ہے پھیلی۔ بات بڑی لمبا ہو جائے گا مضمون، لیکن واقعی یہ بڑا عجیب خوبصورت مضمون حدیث میں ہی آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقات دو، تو آیت نازل ہوئی کہ صدقات دو، تو کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ بازار میں جا کے سامان لوگوں کا اٹھایا کرتے تھے، اور اس سے کوئی ایک مد، کبھی ایک سا اس کی آمد ہوتی، ایک مد کوئی 1.25 کلو کے قریب اور ایک سا کوئی 4-5 کلو کے قریب، تو اتنا ہوتا تو اس میں سے پھر ہم صدقہ دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کسی کو استطاعت نہ ہو، تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ وہ پھر کوئی اچھی بات بے کلمۃ طیبۃ، کسی کو اچھی بات بھی کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو وہ جو جسے منصور صاحب نے کہا نا کہ مدارج ہیں اس پہ، تو جس طرح وہی کالا بکرا اور کالی مرغی والا، تو پھر تو کسی کو اچھی بات کہنا بھی تو صدقہ ہے۔ وہ اٹک کے رہ جانا کہ جی صدقے کا لفظ جو ہے اطلاق، اس میں بڑی وسعت ہے۔ میرا خیال ہے وہ ہمارے چونکہ معاشرے میں جی بالکل وہ ناواقفیت کی وجہ سے یا بعض توہمات کے پھیلے ہونے کی وجہ سے لوگ اس چیز سے وہ ڈرتے ہیں۔ آگے چلیں گے جی۔ دوسرا سوال جو ہے سلمہ اسماعیل صاحبہ نے گھانا سے جو ہمیں بھیجا ہے، خان صاحب انہوں نے ہمارے گزشتہ ایک پروگرام کا ذکر کیا، حوالہ دیا ہے۔ ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ نظر لگ جاتی ہے، تو اس حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ وہ اگر نظر لگ جانے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو کیا پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو دودھ وغیرہ پلاتے ہوئے یا اس طرح کی چیزوں میں اگر اس خیال سے نظر لگنے کے خیال سے کپڑے سے ڈھانپ لیا جائے تو ایسا کرنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، اور جس پروگرام کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ احادیث میں بھی ملتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ حضور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہم وغیرہ کے بالکل قائل نہیں تھے، لیکن بعض اوقات حضرت صاحب نے اس نظر کو اصل میں پیراسائیکالوجی اور یہ جو ہوتا ہے مسمرزم وغیرہ اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ نظر کا بعض اوقات اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت صاحب نے بیان کیا کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ ایک بچی خاص طور پہ اگر وہ حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں تو نوالا دیکھتی تو وہ گر جاتا تھا نوالا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا کہ بعض اوقات نظر سے وہ پیالی ہل کے گر جاتی ہے، تو نظر کا بہرحال اثر پڑ جاتا ہے، وہ مسمرزم کی شکل میں ہو، بہرحال ایک اثر ہے اس کا۔ تو جو انہوں نے بات کی ہے کہ بعض اوقات، لیکن یہ تصور کہ نظر لگ جانے سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی یا کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ اس کا علاج نہ کروایا جائے، بلکہ وہ عجیب قسم کے جو ٹوٹکے کیے جائیں، مرچیں وار کے آگ میں پھینکی جائیں، یہ سارے غلط باتیں ہیں۔ باقی چونکہ نظر کا اثر پڑتا ہے، اس کا لگ بھی جاتی ہے،
اس لیے بچے کو دودھ پلاتے وقت دودھ کو ڈھانپ لینا کوئی حرج کی بات نہیں، اور احتیاط تو بہرحال ہر جگہ ہونی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے اس معاشرے میں کہ جب نوجوان بچیاں جب بیاہ کے آتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات دودھ بچوں کو پلانے لگتی ہیں، تو جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں وہ سمجھا بھی دیتی ہیں کہ اس کو ذرا ڈھانک لیں، اپنی ہی نظر بعض اوقات لگ جاتی ہے۔ بچہ بعض اوقات بندہ اس چکر میں کہ اچھا میرے بچے نے اتنا سارا دودھ پی لیا، تو اس کا بھی ایک ایسا وہ نظر کا اثر ہے کہ وہ بعض اوقات تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایسی صورت میں وہ بعض بچے الٹی بھی کر دیتے ہیں، تو یہ بہرحال اس کو ڈھانپ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی اس میں کوئی اس کے متعلق ہمیں کوئی روک اور کوئی ممانعت تو کسی جگہ وہ نہیں ملتی کہ یہ ایک ایسا نہ کیا جائے۔ احتیاط کا ہی طریق ہے جس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اصل میں تو علم توجہ کا ہی دوسرا نام ہے کہ جب انسان کسی خاص چیز کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کے خیالات سے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر بچے کے اوپر جیسے خان صاحب نے مثال دی کہ بعض اوقات ماں اپنی توجہ ڈالے تو وہ بچہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ کمزور ہوتا ہے، ذہنی طور پہ بھی کمزور ہوتا ہے، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتا ہے، تو اگر اس کا اثر ہو جائے تو اس سے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہ بالکل درست ہے کہ اس حوالے سے جزاک اللہ جی، دونوں بزرگان کا بہت شکریہ آپ کا۔ اور آج کا ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ طارق بخاری صاحب کا سوال جو ہے وہ بھی شامل کر لیں گے، لیکن گفتگو میں آج کی وہ نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم شامل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔